بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین اور سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے دو عظیم سلسلے جاری فرمائے: کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ مخصوص اور محبوب بندوں کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ پھر ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے تنہا مبعوث نہیں کیا، بلکہ ان کے اوپر کچھ صحیفے نازل فرمائے، اور کسی کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب عطا فرمائی۔ عام طور پر ہم 4 مشہور کتابوں کے نام سنتے ہیں کہ 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، زبور جس کو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور سب سے آخر میں سب سے آخری کتاب، سب سے آخری امت کے لیے، سب سے آخری پیغمبر پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا انتخاب فرمایا۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جہاں تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، تمام رسولوں کی رسالت پر اس کا یقین ہے، وہیں اس کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے جو کتابیں، جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر نازل فرمائے، ان تمام کتابوں پر بھی، صحیفوں پر بھی ایمان لائے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو توریت، جو انجیل، جو زبور اللہ تعالیٰ نے اپنے چنندہ پیغمبروں پر نازل کی تھی، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ جو موجودہ توریت آج کے زمانے میں پائی جاتی ہے، جو انجیل بائبل آج کے دور میں ہمارے یہاں موجود ہے، یا جو زبور آج کی تاریخ میں پائی جاتی ہے، یقیناً وہ تحریف شدہ ہے، اس کے احکام کو بدلا گیا ہے۔ بہت سارے احکام کو ان کتاب کے ماننے والوں نے خود اپنی منشا کے مطابق ختم کر دیا ہے۔ ہمارا ایمان اس توریت پر ہے جو توریت اللہ نے نازل کی تھی موسیٰ علیہ السلام پر۔ ہمارا ایمان اس انجیل پر ہے جو انجیل اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آج سے 2025 سال پہلے نازل کی تھی۔ ہمارا ایمان اس زبور پر ہے جو زبور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ اور چونکہ قرآن مجید تو یقیناً جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں، جس طرح آپ تمام رسولوں کے سردار ہیں، اسی طرح آپ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی وہ تمام کتابوں سے افضل، اعلیٰ اور برتر ہے۔ فرق کیا ہے؟ سب سے پہلا فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیگر کتابیں نازل فرمائیں اور قرآن مجید کو نازل کیا، پہلی 3 آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے ماننے والوں پر چھوڑی تھی۔ اللہ نے اپنے اوپر ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، برخلاف قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا،
ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے 1445 سال گزر چکے ہیں اور آج تک قرآن مجید اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح باقی اور جاری رہے گا۔ دوسرا فرق، پہلی آسمانی کتابیں توریت، انجیل، زبور وہ صرف اللہ کی کتابیں ہیں، برخلاف قرآن مجید کے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ صرف قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا بلکہ در حقیقت وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے بڑے مختصر سے انداز میں اس کتاب کے ادب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ قرآن مجید ہے، فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں اس کو سجایا گیا، لا یمسہ الا المطہرون، کسی ناپاک آدمی کے لیے قرآن مجید چھونے کی اجازت نہیں ہے، اس کو وہی چھو سکتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو۔ کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے اس اللہ کی جانب سے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ اگر میرا وضو نہیں ہے، میں حافظ ہوں، میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، لیکن قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا ہوں۔ جس شخص پر غسل فرض ہو چکا ہے، جس خاتون پر غسل فرض ہو چکا ہے، وہ جنبیہ ہے، ناپاک ہے، ناپاکی کا غسل اس پر فرض ہے، اس کے لیے چھونا بھی جائز نہیں، اس کے لیے پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ہاں میرا صرف وضو ٹوٹا ہوا ہے، غسل مجھ پر فرض نہیں ہے، میں زبانی پڑھ سکتا ہوں، تلاوت کر سکتا ہوں، لیکن لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھوا نہیں جا سکتا ہے۔ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، لوگ موبائلوں میں قرآن مجید رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں موبائل میں، یقیناً جائز ہے، لیکن جب آپ کے پاس، آپ کی مسجد میں، آپ کے گھر پر قرآن مجید کاغذ والے نسخے میں موجود ہے، اس کو چھوڑ کر موبائل میں قرآن مجید پڑھنا یہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں سفر میں ہے، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، گاڑی میں ہے، ہمارے پاس ورقی قرآن مجید موجود نہیں ہے، ہمیں تلاوت کرنا ہے، یقیناً موبائل میں کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، آپ کی الماریاں قرآن مجید سے بھری ہوئی ہیں، ان کو کھولنے کی توفیق نہیں ہے، اور موبائل میں جہاں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں، بہت ساری فلمیں بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں، بہت سارے گانے بھی ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں، وہیں سے آپ نے موبائل نکالا اور قرآن نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ قرآن مجید موبائل میں پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے۔ جب آپ کے پاس اصلی قرآن مجید موجود ہے، اس کو چھوڑ کر موبائل میں قرآن مجید پڑھنا، اور یقیناً یہ میرا تو تجربہ ہے، شاید آپ بھی تجربہ کریں، جو نورانیت، جو مزہ اور جو مٹھاس کاغذ والے ورقی قرآن مجید کے پڑھنے میں محسوس ہوتی ہے، وہ مزہ موبائل میں پڑھنے میں ہرگز آ ہی نہیں سکتا، بالکل بھی نہیں۔ اس میں میسیج بھی آتے رہیں گے، فون بھی آتے رہیں گے، ذہن منتشر رہے گا، لیکن جب ہم الماری سے قرآن مجید اٹھاتے ہیں، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، جو لذت محسوس ہوتی ہے، انسان چومتا ہے، بوسہ دیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کے بعد سامنے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں حقیقت میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر قرآن مجید موبائل میں بھی پڑھ رہے ہیں، اسکرین کو چھونے کے لیے بھی آپ کا وضو ہونا ضروری ہے۔ جب ہم موبائل میں قرآن مجید پڑھیں گے، ظاہر سی بات، ایک صفحہ پڑھنے کے بعد دوسرا پیج آئے گا، تیسرا پیج آئے گا، ان ورقوں کو اسکرین پلٹنے کے لیے اسکرین کو چھونا پڑے گا۔ جب اسکرین کو چھوئیں گے اور قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں موبائل میں، تو اس کو چھونے کے لیے ہمارا باوضو ہونا ضروری ہے۔ باقی کوئی کہے کہ کیا حرج ہے، جائز ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے تمہارا معاملہ،
اللہ کا کلام اللہ خود نہیں لے گا، اللہ خود حساب لے گا. لیکن ایک ایمان والا یقیناً اس کا دل گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ میں ناپاکی کی حالت میں اللہ کے کلام کو ہاتھ لگاؤں، میں ناپاکی کی حالت میں اللہ کے کلام کی تلاوت کروں. اس لیے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کیا. کوئی آپ سے پوچھے قرآن مجید کیا ہے؟ جواب تنزیل من رب العالمین، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. کون لے کر آیا؟ نزل بہ الروح الامین، اس کو جبرائیل امین علیہ السلام لے کر نازل ہوئے. کہاں نازل ہوا؟ علی قلبک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے پاکیزہ دل پر اللہ نے اس کو نازل فرمایا. کیوں نازل کیا؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. کس زبان میں نازل ہوا؟ بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا. سورہ یوسف میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن مجید جو کہ تمام انسانوں اور تمام جنات کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر علیہ السلام پر نازل کیا، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی مذہبی کتاب اگر کوئی ہے وہ قرآن مجید ہے. کتنے بھی گھٹیا درجے کا مسلمان ہو، نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھے، روزہ ایک نہ رکھے، اس کے اعمال کیسے بھی ہوں، لیکن کمزور سے کمزور ترین مسلمان بھی قرآن مجید کے ادب احترام کو، قرآن مجید کی زیارت کرنے کو، قرآن مجید سننے کو، قرآن مجید سنانے کو اور قرآن مجید کے سینے سے لگانے کو اپنے لیے باعث فخر اور باعث شرف اور باعث مغفرت اور بخشش تصور کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر آپ قرآن مجید تلاوت نہیں کر سکتے، نہیں پڑھ سکتے اور آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اگرچہ یہ خود ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ایک مسلمان یوں کہے مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا. ہم سے اپنی بزنس کا حساب و کتاب لگانا آتا ہے، 2-4 گانے بھی ہمیں یاد ہوتے ہیں، 2-4 گالیاں بھی ہمیں یاد ہوتی ہیں، لیکن ایک مسلمان یوں کہے کہ مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا اور میری عمر 50-60 سال کی ہو چکی ہے، تو یقیناً اس سے بڑے افسوس کی بات کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے کہ جس مسلمان کو اللہ سے باتیں کرنا نہیں آتا اسے کچھ بھی نہیں آتا. جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کا ماہر ہے اور وہ قرآن مجید کی خوب تلاوت کرتا ہے، اس کا حشر کل قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والے کو، قرآن کے ماہر کو فرشتوں کے ساتھ اپنے یہاں بلائے گا. آپ ذرا خود تصور کیجئے اللہ کے جس بندے کو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو، اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن لگن، شوق، جذبہ بات ہوتی ہے. اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، شاید آپ نے خبر پڑھی ہو یا سنی ہو، ابھی 3 روز قبل ہمارے یہاں انسیار میں ہی ایک گاؤں پڑتا ناہل مسوری کے پاس، وہاں پر ایک مدرسے میں پروگرام ہوا. ایک 12 سال کے بچے کو حافظ ہونے پر اس کی دستار بندی کی گئی، وہ حافظ ہوا. اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوئی اسی جلسے میں اسی بچے کے ساتھ ساتھ اس کے دادا کے سر پر بھی حافظ ہونے کی دستار باندھی گئی، اور اس کے دادا نے 70 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ہے. یعنی دادا اور پوتے دونوں کو ایک اسٹیج پر حافظ قرآن ہونے کی صنعت سے نوازا جا رہا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا یہ معجزہ ہے. قرآن کہتا ہے
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا یاد کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ کوئی ہو تو صحیح، ہم نے تو اس کو آسان کر دیا ہے۔ اور ایک بہت بڑے عالم نے باقاعدہ اس کے چارٹ بنایا ہے، اس میں بہت سارے انہوں نے شکلیں نکالی ہیں، سب سے آسان شکل انہوں نے لکھی ہے، اگر کوئی شخص روزانہ صرف 5 آیتیں حفظ کرے، زیادہ نہیں، روزانہ صرف 5 آیتیں زبانی یاد کرے، 3 سال 5 ماہ 2 دن میں وہ پورے قرآن مجید کا حافظ ہو جائے گا۔ کوئی زیادہ نہیں ہے 3 سال۔ جب ہم ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ہائی اسکول، انٹر، ٹویلتھ اور گریجویشن کرانے کے لیے ان کی ساری 20-25 سال کی زندگی کھپا سکتے ہیں، مغرب سے لے کر عشاء تک 1 گھنٹہ اگر ہم اپنے بیٹے کو بیٹی کو گھر میں لے کر بیٹھے اور اسے کہیں بیٹا صرف آپ کو زیادہ نہیں 5 آیتیں یاد کر کے سنانا ہے، امید ہے کہ 1 سال میں تقریباً وہ 7-8 پاروں کے حافظ ہو جائے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں دارالعلوم دیوبند ہمارے ساتھ پڑھا ہے، ان کی بیٹیوں نے، ہمارے 2 ساتھی کی بیٹیوں نے ابھی گزشتہ ماہ قرآن مجید مکمل حفظ کیا ہے۔ یہ رشک والی بات ہوتی ہے، ہم دنیاوی معاملات میں فلاں کے بیٹے نے، فلاں کے بچے نے ڈانس کے کمپٹیشن میں فرسٹ نمبر حاصل کیا ہے، اس کا ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں جو صرف دنیاوی ڈگریاں ہیں، جن کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، ان میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن جس چیز کا مقام اللہ کے یہاں اتنا بلند و بالا ہو کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل قرآن مجید کے حافظ کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِندَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام اور تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ماہر کو، اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں لایا جائے گا اور اس قرآن مجید کے ماہر کے ماں باپ کو اتنا تابناک روشن چمکدار تاج پہنایا جائے گا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مدھم اور ہلکی پڑ جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے جب حافظ قرآن کے، ماہر قرآن کے ماں باپ کا یہ عالم ہے تو جس شخص کے سینے میں قرآن مجید ہوگا اس کا مقام اور ٹھکانہ کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، سب سے پہلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں اس قرآن مجید کو نازل کیا، مکمل قرآن ایک رات میں لوح محفوظ سے دنیا والے آسمان پر نازل ہوا، پھر وہاں سے جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی آہستہ آہستہ بتدریج اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کو آپ علیہ السلام کے قلب پر نازل کرتا رہا اور پھر مکمل قرآن 23 سال میں جا کر نازل ہوا۔ سب سے پہلی آیت آپ کو معلوم ہے سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہے اور سورہ علق کی ان 5 آیتوں سے غار حرا میں آپ علیہ السلام پر یہ قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر 3 سال تک کوئی وحی نہیں آئی، 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ سورہ مدثر کی آیتیں لے کر نازل ہوتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اور اس کے بعد پھر مسلسل قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ چلتا رہا۔ وحی کی شکل کیا ہوتی تھی؟ احادیث مبارکہ میں مختلف شکلیں بیان کی گئی۔ ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ گھنٹی کسی آواز بجتی تھی
اور آپ علیہ السلام اس آواز کو سنتے تھے، سمجھتے تھے اور فوراً وہ آواز آپ کو یاد ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا جبرائیل امین علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا جبرائیل امین علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ زیادہ تر مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا جبرائیل امین سامنے نہیں آئے، بس آپ کے دل میں بات ڈالی اور آپ کو یاد ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہ بھول نہ جاؤں، بات ذہن سے نکل نہ جائے، فوراً بار بار اس کو پڑھنا شروع کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا سورہ قیامہ میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، پیارے پیغمبر آپ جلد بازی میں اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اس کی تفسیر کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ ہر سال رمضان کے مہینے میں جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ نازل شدہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس سال کا جو رمضان تھا، اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو قرآن مجید 2 مرتبہ سنایا۔ پھر آپ نے یہ مشن جاری رکھا، صحابہ کرام میں بہت سارے حفاظ پیدا ہوئے، وحی کو لکھنے کی تعلیم دی گئی، کاتبین وحی کے جماعت کو تیار کیا گیا، جس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابی بن کعب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ کاتبین وحی کی ایک جماعت ہے جو اللہ کے رسول پر نازل شدہ قرآن مجید کو لکھنے کا کام کرتی ہے۔ لیکن اس دور میں کاغذ دستیاب نہیں تھا۔ قرآن مجید کہاں لکھا جاتا؟ ہڈیوں پر، درختوں کے پتوں پر، جانوروں کے چمڑوں پر، کاغذوں پر نہیں، کپڑوں پر، اس طرح مختلف جگہوں پر جو آیت نازل ہوتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس آیت کو فلاں آیت کے بعد فلاں صورت میں لکھ دیا جائے، یعنی جو بھی کام ہوا وہ من جانب اللہ ہوا، ان هو الا وحی یوحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے، اس میں کسی انسان کا، کسی صحابی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر دور آیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کے رسول نے پردہ فرما لیا، جنگ یمامہ ہوئی اور حافظوں کی ایک بہت بڑی جماعت، اس کو جنگ یمامہ میں شہید کر دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت کا سب سے بہترین اگر ذریعہ کوئی ہے وہ قرآن مجید کو حفظ کرنا، قرآن مجید کو زبانی یاد کرنا ہے۔ آپ ایک کام کریے، اس قرآن مجید کو لکھنا شروع کرائیے، اس کو یکجا کرائیے۔ چنانچہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا اور انہوں نے قرآن مجید لکھنا شروع کیا۔ ان کا بھی دور چلا گیا، پھر باقاعدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا، اس دور میں آ کر پورے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ قرآن مجید جو آج ہماری نظروں کے سامنے آج دنیا میں پایا جاتا ہے، اس قرآن مجید کی سب سے پہلی
اور سب سے عظیم خاصیت یہ ہے کہ شاید کوئی کتاب دنیا میں اتنی نہیں پڑھی جاتی ہو جتنا قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے۔ پڑھنے والے سب سے زیادہ، پڑھانے والے سب سے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کے پڑھنے کا پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ دنیا کسی کو بھی اچھا کہے، دنیا والے کسی کو بھی اعلیٰ ڈگری سے نوازے، لیکن سب سے اچھا انسان اور سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو اللہ یا اللہ کا رسول بہتر قرار دے۔ میں آپ کو اچھا کہوں، آپ مجھے اچھا کہیں، یہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا رسول جس کو اچھا کہے اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر انسان کس کو کہا؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید سیکھ رہا ہے اور قرآن مجید سکھا رہا ہے۔ بھلے ہی ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں میتھ اور سائنس کے ٹیوشن پڑھانے والوں کی ویلیو زیادہ ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں جو 6,000 8,000 کی تنخواہ مدرسوں میں لے کر ہمارے بچوں کو الف با تا تا جیم پڑھا رہا ہے، اس کا مقام اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک اتنا زیادہ ہے میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں، خامی ہماری یہ ہے، کمزوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا ہنر، سلیقہ اور اللہ نے انعام سے نوازا ہے، اللہ سے دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے احکام پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اس لیے میرے ہر مسلمان سے، جوان سے، بوڑھوں سے، بچوں سے، مردوں سے، عورتوں سے، بیٹیوں سے، سب سے میں گزارش کرتا ہوں، قرآن مجید جتنا ٹائم اور جتنی اہمیت ہم دیگر چیزوں کو دیتے ہیں، موبائل کو، دنیاوی تعلیم کو، یقیناً وہ اپنی جگہ پر ایک ضروری چیز ہے، لیکن اتنا منہمک ہو جانا کہ مسلمان کو قرآن مجید پڑھنا ہی نہ آتا ہو، تو یقیناً اس پر تو جتنا افسوس کیا جائے اور اس پر جتنا بولا جائے، جتنا کہا جائے اتنا کم ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ 1 منٹ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں اگر ہم تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف آدھا گھنٹہ بھی قرآن مجید کے لیے نکال لیں تو یقیناً امید ہے اللہ کی ذات سے ہو سکتا ہے یہ روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی زیارت کرنا ہمارے لیے ہماری قبر میں روشنی کا اور نور کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے بچوں کو قرآن مجید سے سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کا شوق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔